معزز سامعین، قرآن کریم کا مطالعہ جو ہمیں جس سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کراتا ہے اور آگاہ کراتا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دو جہان بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دو جہان اور دو مقام بنائے ہیں۔ ایک یہ جہان ہے اور ایک آخرت کا جہان ہے۔ یہ جو جہان بنایا ہے، یہ جو زندگی بنائی ہے، یہ جو دنیا بنائی ہے، تو دراصل اس لیے بنائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس آنے والی زندگی کے لیے تیار کرے اور اس کے قابل بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ رب العزت نے اس لیے دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو آنے والی زندگی ہے اور آنے والا جو مقام اور جہان ہے اس کے قابل بنائے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے تیار کرے اپنے آپ کو۔ اصل جہان وہ ہے خیر و ابقا، خالدین فیہا ابدا ابدا، اور ہی دار القرار، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل انسانوں کے لیے زندگی وہ بنائی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ، وہاں کامیابی حاصل کرو، وہاں جنت حاصل کرو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، کہ اس کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے کہ یہاں محنت کرو، کوشش کرو، پھل کھانا وہاں جا کر، صلہ حاصل کرنا وہاں پر۔ ماشاءاللہ جو حضرات قرآن کریم کسی نہ کسی درجے میں جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اور وہ یہ بات بڑے آسانی سے سمجھ لیں گے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کہاں پہ لائے؟ اس دنیا میں، اس زندگی میں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو نیک اعمال کہاں کیے؟ یہاں کیے۔ اب نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز پڑھی۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ زکوٰۃ دی۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ حج کیا، جہاد کیا، تبلیغ کی، قرآن پڑھا، صدقات اور خیرات دیے، انسان کی خدمت کی، ماں باپ کی خدمت کی، عدل و انصاف کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، ہاں کسی بھی شکل میں، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، بے لباسوں کو لباس مہیا کیا، مظلوموں کی داد رسی کی، اور والدین کی خدمت کی، ہمسایوں کا خیال رکھا، اللہ کا ذکر کیا، خیر کے کسی بھی راستے میں چلے، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ کہاں کیے؟ اس دنیا میں کیے، اسی زندگی میں کیے، یہ 25 30 40 45 50 سال میں کیے، ایمان بھی یہاں، نیک اعمال بھی یہاں، تو پھر فرمایا بدلہ وہاں ملے گا۔ یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں کی نماز بدلہ جنت میں، یہاں کا روزہ بدلہ جنت میں، یہاں کی زکوٰۃ بدلہ جنت میں، یہاں کسی کی خدمت بدلہ جنت میں،
یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بدلہ جنت میں. یہاں مظلوم کی داد رسی، بدلہ جنت میں. یہاں قرآن پڑھنا پڑھانا، بدلہ جنت میں. یہاں ذکر و اذکار، بدلہ جنت میں. تو محنت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور بدلہ اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھا ہے. تو یہ جو زندگی ہے دراصل یہ اس کی تیاری کے لیے ہے، اور اس کی محنت کے لیے ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے ہے. یہ ایک موٹا سا اصول یاد رکھ لیجئے گا. دنیا کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. یہاں ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ بھئی ہم نے آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت حاصل کرنی ہے. لہذا یہاں ہر وہ کام کرنا ہے جس کے بدلے وہاں جنت ملے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس جنت سے محروم ہو. آدم علیہ السلام کا واقعہ کروایا گیا جنت میں. شیطان کو ایک کردار کے طور پر سامنے لایا گیا، اور اللہ رب العزت کس کام سے راضی ہوتے ہیں وہ دکھایا گیا. شیطان اللہ کی ناراضگی والے کام کی طرف لے کے جائے گا یہ دکھایا گیا. یہ سب آدم علیہ السلام کے واقعے میں دکھایا گیا کہ بھئی یہ تمہارا دشمن ہے، ایسے بہکائے گا، بچنا. اگر نہ بچے، اس کے بہکاوے میں آئے تو اس جنت سے محروم ہو جاؤ گے. تو اصل ہے آخرت کی زندگی، اصل ہے آخرت کی کامیابی، اصل ہے آخرت کی عمر، اصل ہے آخرت کی جوانی، اصل ہے آخرت کے انعامات. دیکھیں یہاں پردادا مکان بنا کے گیا، اس کو 5 سال رہنا نصیب ہوا، 6 سال 10 سال نصیب ہوا، اور کسی کو اتنا بھی نصیب نہ ہوا. ہمارا آبائی علاقہ ہے، اٹک ہے. تو وہاں کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کے اکثر جو لوگ ہیں وہ کہیں باہر کسی نہ کسی ملک میں سیٹل ہیں. زیادہ تر لوگ برطانیہ کے اندر وہاں پر سیٹل ہیں. اب وہ آبائی علاقہ جو ہمارا اٹک ہے تو گاؤں ہے، تو وہاں لوگوں کی بڑی بڑی زمینیں ہیں. اب وہاں سے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، 10 کنال 12 کنال پر محل بنگلہ بناتے ہیں. کیوں؟ یہاں پر پیسے کما لیں اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد بچوں سمیت ہم وہاں آ کے محلوں میں رہیں گے. ہاں 8 10 کنال، باقی یہ میں مذاق نہیں کر رہا. اور دیکھنے والی جگہ ہیں، حالانکہ ہے گاؤں ہے، دیہات ہے بالکل، لیکن لوگوں نے وہاں 8 10 کنال پہ ایسی جگہیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہاں لاہور میں بھی کم آپ کو نظر آئیں گی. تو جہاں ہمارا گھر ہے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر، کوئی 600-700 میٹر یا 1000 میٹر آپ کہہ لیں، اتنے فاصلے پر ایک اسی طرح محل ہے، بڑا بہت بڑا بنگلہ. اب جس بندے نے بنوایا انگلینڈ میں تھا، وہاں اس نے کمایا، یہاں اس نے اپنا عالی شان محل بنایا، بنگلہ بنایا، اور اب وہ وہاں سے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے واپس آ رہا تھا. فلائٹ تھی، جس دن اس نے فلائٹ سے واپس پاکستان آنا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہیں پڑا ہوا ہے، یہیں پڑا ہوا ہے، سب کچھ یہیں پڑا ہوا ہے. اس سے بہت بڑی مثال، اس سے بہت بڑی مثال شداد ہے. یہ واقعہ تو آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ 100% صحیح اور سچا واقعہ ہے. شداد، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ عام انسانوں سے بہت ممتاز اور نمایاں تھا، اور اس نے اس قدر مال و دولت اکٹھا کیا اور سونا چاندی اکٹھی کی اس نے کہ دنیا کا اس سے امیر انسان کوئی نہیں تھا. حکومت مل گئی، مالی اعتبار سے بے انتہا مستحکم. تو اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ اللہ نے آخرت میں ایک جنت بنائی ہے اور ایک جہنم بنائی ہے. تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں دنیا میں ایک جنت جہنم بناتا ہوں. چنانچہ اہل علم حضرات کو اکٹھا کیا اور ان سے جنت کے بارے میں جتنا ممکن تھا کہ اس کا سکیچ کیسا ہوگا، وہاں کی صبح، وہاں کی شام، وہاں کی نہریں،
وہاں کے باغات، وہاں کے محلات، وہاں کا سب کچھ پورا تفصیلی ایک اس نے ان سے نا اسٹرکچر بنوایا اس کا. جب اس کے پاس پورا خاکہ آ گیا کہ جنت ایسی ہوگی، اس نے انجینئر بلائے اور انجینئر سے کہا کہ میں یہ چیز بنانا چاہتا ہوں. بہت بڑا رقبہ، سینکڑوں میلوں ہزاروں میلوں پر پھیلا ہوا رقبہ کا میں جنت بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے تو انکار کیا. اس نے کہا میں نے تو بنانی ہے، وسائل جتنے چاہیے یہ لو. چنانچہ اس کے جو انجینئرز تھے اور پھر جو معمار تھے اور جو ٹھیکیدار تھے، انہوں نے جنت بنانی شروع کر دی. سونے چاندی کے محلات، بہتی ہوئی نہریں، ہاں کہیں وہ نشیب، کہیں فراز، کہیں پہاڑ، کہیں صحرا، کہیں پوری جنت بنائی اس نے. جنت بن گئی. پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک غلغلہ مچا ہوا تھا کہ جنت بن رہی ہے دنیا پہ. تو دنیا پر وہ تھی بیتاب تھی دیکھیں کہ کیا چیز بن رہی ہے، کہاں بن رہی ہے، کیسے بن رہی ہے. جہاں نہر، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، شراب کی نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. بن گئی. اب فلاں دن بادشاہ سلامت تشریف لائیں گے، جنت کا افتتاح کریں گے. دنیا امڑ آئی ملکوں سے دیکھنے کے لیے. اور جب وہ شخص شداد اپنے اس جنت میں داخل ہونے کے لیے، جس کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ وسائل پھونک ڈالے تھے، جب اندر داخل ہونے لگتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے، چھپا دیا. بہت سی چیزوں کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا، مخفی رکھا ہوا ہے. کسی نہ کسی موقع پر وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہوں گی. وہ اللہ کی قدرت ہے. جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آتا ہے. جب وہ اللہ کا وعدہ آئے گا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا جعلہ دکا، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی. اور وہ یاجوج ماجوج جو ہوں گے وہ ینسلون، وہ ایسے نکلیں گے جیسے پہاڑوں سے کوئی چیز لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اس کی مزید تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے. لیکن جو بات عرض کرنی ہے، یہاں انسان کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ وہ جو محنت کر رہا ہے اس کا پھل کھائے گا، کیا گارنٹی ہے؟ وہ جو کما رہا ہے یہ کمائی اس کے کام آئے گی، کیا گارنٹی ہے؟ خود قرآن کریم کہتا ہے لوگوں کے بارے میں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی. قرآن کریم یہ ساری، تو یہ جو دنیا ہے یہ اللہ رب العزت نے بے انتہا مختصر، بے انتہا فانی اور بے انتہا غیر یقینی رکھی ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں آپ نئی نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر مختلف تصویریں کہیں سے اکٹھی کر کے ان کو جوڑ دیتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے کلپ اکٹھا جوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے بہت سے کلپ دیکھے ہوں گے کہ جب لوگوں پہ موت آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ڈانس کر رہا ہے، وہ گر کے مر گیا. کیا کر رہے ہیں؟ کرکٹ کھیل رہا ہے، کھیلتا کھیلتا گر کے مر گیا. کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے گر کے مر پڑا. کیا کر رہا ہے؟ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے گر کے مر پڑا، مر گیا. کوئی وقت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں 50 سال کو جاؤں گا، 60 کو جاؤں گا، 70 کو جاؤں گا، 100 کو جاؤں گا. یہ ہم نے جنازے یہاں پڑھیں، خود پڑھیں کہ بندے کا ٹھیک ٹھاک بندہ، صحت مند، مکمل، کوئی اسے مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کھڑا کھڑا گرتا ہے مر جاتا ہے. وہ کھڑا کھڑا گرتا ہے مر جاتا ہے. بے انتہا فانی، بے انتہا غیر یقینی. کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، کون سی گارنٹی ہے کہ گھر زندہ واپس جائیں گے؟ اور کئی لوگ نہیں جاتے. کتنے لوگ سوتے ہیں، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ صبح اٹھے گا؟ اور کئی لوگ نہیں اٹھتے، نہیں اٹھتے کئی لوگ. ابھی ہمارے پچھلے سال نمازی ساتھی فوت ہوئے تھے،
قیصر حسین غالباً ان کے والد صاحب تھے، ان کا نام تھا. تو شادی پہ گئے ہوئے تو فجر کی نماز پڑھ کے سوئے تو اس کے بعد ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی. ہمارے ایک اور نمازی ساتھی تھے اعجاز النبی صاحب، یہ پیچھے رہتے تھے. یہ ہمارے یہاں کی مثالیں ہیں، ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کی، کہ فجر کی نماز پڑھ کر لیٹے ہیں تو پھر اٹھے ہی نہیں، پھر اللہ کو اسی حالت میں پیارے ہو گئے. بے انتہا غیر فانی غیر یقینی. لیکن مقصد کیا ہے اس کا، اس زندگی کا، کہ بھائی وہ آخرت میں ایک زندگی آنی ہے. وہ جو زندگی آنی ہے نا وہ ہمیشہ رہنی ہے، ہمیشہ. اس میں یہ 50 60 70 سال والی کوئی بات نہیں، 100 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب والی کوئی بات نہیں. اس کا جو پہلا دن ہے، جو پہلا دن وہ 50,000 سال کا ہے. 50,000 یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال. یہ انسان جو پیدا ہوا ہے نا، انسان جو پیدا ہوا ہے، تو پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام دنیا سے گئے، پھر اور نسلیں آئیں اور آئیں اور گئیں اور آئیں اور گئیں اور آئیں اور گئیں، حتیٰ کہ ہم آج پہنچائیں یہاں پہ. پہلا انسان آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، اور آج ہمیں یہاں ہماری زندگی میں 50,000 سال نہیں ہوئے. کیا کچھ ہو گیا، دنیا کے نقشے کہاں سے کہاں بدلے اور گئے، دنیا کے منظر کہاں سے کون فرعون جیسے آئے، قارون جیسے آئے، نمرود جیسے آئے، ہٹلر جیسے آئے، بڑے بڑے آئے سب کچھ. لیکن یہ اتنا تاریخوں پہ تاریخیں لکھی گئیں. آج دنیا میں کئی تاریخیں چل رہی ہیں، سن عیسوی سے پہلے، سن عیسوی کے بعد، اور ہجرت سے پہلے، ہجرت کے کتنی تاریخیں چل رہی ہیں. وہ پرانے وقتوں کی بات ہے، پرانے زمانوں کی بات ہے. لیکن اس سب کو 50,000 سال نہیں ہوا. 50,000 سال نہیں ہوا جی، بہت تھوڑا سا وقت ہوا ہے. شاید کوئی بہت زیادہ میں بات کر رہا ہوں، 20-25 ہزار سال صرف. اور وہاں ایک دن، پہلا دن، ایک دن نہیں، میں کہہ رہا ہوں پہلا دن، جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہونا ہے، تو وہ جو پہلا دن ہے ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے. ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے. آپ بعد والی زندگی کا اندازہ لگائیں، وہ بعد والی زندگی کیسی ہے اور کتنی طویل ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا. اب وہاں پر موت کا تصور ہی نہیں ہے، اب وہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے. اب تو صرف اور صرف زندگی ہے، ہمیشہ جینا ہے. نہیں سمجھ میں آتی بات، دماغ چھوٹا ہے نا، دنیا کی عقل ہے چھوٹی ہے، نہیں سمجھ میں آتی. حقیقت ایسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں بات پہلے بھی یہ مثال بارہا دے چکا ہوں، تو آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے وہ رائی کے دانوں سے بھر جائے. یقیناً جو مثال میں آگے دینے لگا ہوں تو آپ کے ذہن میں پہلے سے بھی ہے، لیکن چلیں بات واضح ہوتی جائے گی. یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بہت بڑا ہے، اور رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، گندم کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے. اور یقینی بات ہے کہ اگر میں اپنے یہ مٹھی بھروں نا تو میری اس مٹھی میں ہزاروں رائی کے دانے آ جائیں گے. اور اگر میں اپنا دامن بھروں نا، جھولی بھروں، تو شاید بات لاکھ تک چلی جائے. آپ صرف یہ دیکھیں، یہ جو حال جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اوپر والا حال بھی نہیں، صرف یہ اندر والا حال اگر یہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے تو ہماری دنیا کی کاؤنٹنگ ختم. ہماری دنیا کی کاؤنٹنگ ختم ہو گئی یہیں پر. بدر السلام کے اندر والے حال میں، ابھی میں صحن میں نہیں گیا، ابھی میں اوپر والے حال پر نہیں گیا، اور اس سے اوپر جو چھت ہے میں وہاں نہیں گیا، ابھی پیچھے جو کلاس حال میں وہاں نہیں گیا. یہیں پر انسانی کاؤنٹنگ ختم ہو گئی. یہ کتنے دانے ہیں نہیں گنے جا سکتے. سبزہ زار بی بلاک لگا لیجئے تو کتنے ہو گئے، پورا سبزہ زار بھر دیجئے تو کتنے ہو گئے. اچھا لاہور بھر دیجئے تو کتنے ہو گئے، پنجاب بھر دیجئے کتنے ہو گئے، پورا پاکستان بھر دیجئے کتنے ہو گئے، ایشیا بھر دیجئے کتنے ہو گئے، ساری دنیا بھر دیں کتنے ہو گئے.
ہماری کاؤنٹنگ تو یہیں اسی حال میں ختم ہو گئی تھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک خلا رائی کے دانوں سے بھر دیں، صرف اللہ جانتے ہیں، اور شاید اللہ کے نبی جانتے ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دو، 100 سال کے بعد، 1 سال نہیں، روزانہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، کم سے کم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دورانیہ بتایا ہے وہ 100 سال ہے۔ 100 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دن آئے گا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ زندگی، اس کی تو حیثیت کیا ہوئی؟ پانی کا بلبلا 10 سال 15 سال 20 25 30 40 50 60 70، بس 70 ہی لگا لیں، اب تو بہت ہے، 70 بہت عمر ہے، بہت زندگی جی لی جس نے، جو اب 70 سال گزار لے نا، بڑی زندگی جی لے۔ 80 سال تو اخیر ہے نا، 100 والا تو اب میرا خیال ہے اب ہنسا ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو وہ زندگی کامیاب ہو جائے، انسان جنت میں چلا جائے، جنت کی نعمتیں حاصل کر لے، جنت کی راحتیں حاصل کر لے، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ وہاں جوان رہے گا، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں بڑھاپے سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ صرف بڑھاپا آتا نہیں ہے، اپنے ساتھ بڑی مشقتیں لاتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، مجبوریاں اور لاچاریاں لاتا ہے اپنے ساتھ بڑھاپا، اور خاص طور پر زیادہ بڑی عمر کے انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اللہ نہیں، اللہ میں اس سے بچتا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ سدا جوانی۔ کوئی بندہ شاید ایسا ہو جو 100% ٹھیک ہو، صحت مند ہو، اور اسے کوئی بیماری نہ ہو، شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہو، ورنہ کچھ نہ کچھ ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ لیکن وہ ایسی جگہ ہے کہ اتنی طویل زندگی ہوگی، کبھی انسان کو بیماری کا نام و نشان بھی کوئی لاحق نہیں ہوگا، بیماری کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ معمولی سی جو بیماری ہے نا، وہ سر درد ہوتی ہے، تو سر درد کا بھی تصور نہیں ہے وہاں پر، اور بڑھاپا وہاں نہیں، اور بیماری وہاں پر نہیں، موت وہاں پر نہیں، اللہ کی ناراضگی وہاں پر نہیں، کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ کہہ سکیں کہ وہ خراب چیز کے معنی میں آتی ہے، غلط چیز کے معنی میں آتی ہے، تکلیف دہ چیز کے معنی میں آتی ہے، کوئی بھی چیز وہ جنت میں نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بدبو، یہ انسان کو پسند نہیں ہے، جنت کے اندر بدبو کا تصور ہی نہیں ہے۔ اتنی طویل زندگی، کہیں بدبو کا ایک جھونکا بھی وہاں اس کے قریب سے نہیں گزرے گا۔ دیکھیں، انسان اگر پھول توڑتا ہے نا تو کوشش کرتا ہے کہ میں پھول تو توڑوں لیکن مجھے کانٹا نہ چھبے، کانٹا چھبے گا تو مجھے درد ہوگی، تو کانٹا تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، جنت کانٹوں سے پاک ہوگی۔ انسان کھاتا ہے نا تو کھانے کے بعد کیا ہے، اس کو ڈکار آتے ہیں، گندے گندے سے ڈکار آتے ہیں، اور کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد کیا ہے، قضاء حاجت پیش آتی ہے، اس کو پانی پیتا ہے تو بھی اس کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک خامی ہے، یہ ایک عیب ہے، یہ تکلیف ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا یہ پڑھتے ہیں، شکر اللہ کا جس نے تکلیف دہ چیز ہم سے دور کر دی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی۔ تو جنت اتنی طویل ترین زندگی، اور وہاں انسان کو کبھی بھی قضاء حاجت نہیں ہوگی، کبھی بھی، جسے کہتے ہیں نا چھوٹا بڑا پیشاب، کبھی تصور ہی نہیں ہوگا۔ جو کھایا، ڈکار آیا، سب کچھ ہضم ہو گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے اور سورہ الواقعہ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فی صدر مخضود، فی صدر مخضود، مخضود کا مطلب کیا ہے کہ بیری تو ضرور ہوگی اور بیر تو ضرور ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے، بےخار بیریوں میں۔ جنت ایسی جگہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، مختصر، تھوڑی سی،
چند لمحے، چند دن. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ آخرت میں لوگ کہیں گے شاید صبح کا ایک چھوٹا سا ایک تھوڑا سا وقت تھا، عشیۃً او ضحاہا، ایسا لگتا ہے صبح کو نا 15-20 منٹ کی ایک چھوٹی سی گھڑی، ایک لمحہ 15-20 منٹ کا پیریڈ، بس اتنا سا تھا، اتنی زندگی تھی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا. یعنی وہ ایک دن بھی کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں ایک دن گزار کے آئے ہیں. یومن او بعض یوم فصل العادین، تو ایک دن بھی وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے، کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں وہ زندگی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، تو یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ بھائی اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. وہاں تم نے کامیاب ہونا ہے، وہاں تم نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینا ہے، وہاں اللہ کی رضا لینی ہے، وہاں اللہ کی رحمت لینی ہے، وہاں اللہ کی جنت لینی ہے. ابھی تو میں اس کا کوئی خاکہ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا جنت کا. جنت تو انسانی سوچ، تصور، خواب و خیال سے بھی اوپر کی چیز ہے. ہاں یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث قدسی کے اندر بھی کہ اعددت لعبادی الصالحون، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں، ما لا عین رأت، آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکا ہے. میں نے وہاں پر وہ چیز انسانوں کے لیے اخفیت لہم من قرۃ اعین، جو انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ چھپا کر وہاں رکھی ہوئی ہے آخرت میں. تو اتنی بڑی زندگی اور اتنی بڑی کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے اہم کامیابی، سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ بھائی وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو. یہ جن بچوں کے پیپرز آتے ہیں نا، امتحان آتا ہے اور امتحان میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، آدمی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ یقین کریں کہ کھانا پینا بھول جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آرام سکون چین اڑ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اب تھوڑا سا یہ تصور تھوڑا سا کم ہوا ہے، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جب بچوں کا رزلٹ قریب آنے لگتا تھا نا، ہفتہ پہلے مسجد کے اندر بچوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی. لمبی لمبی دعائیں، فضو دعائیں عریض، لمبی لمبی دعائیں، پہلی صف میں سر پہ ٹوپی. بڑی اچھی بات، اللہ پاک سب کو ہمت توفیق نصیب فرمائے. تو کیا ہے کامیابی کی خواہش، کامیاب ہوں، کسی طرح کامیاب ہوں، تو پیچھے محنت کر رہا ہے دن رات جاگ جاگ کر، اور نیند بھی قربان اور کھانا بھی قربان، اور کوئی غمی خوشی ہے تو وہ بھی قربان. نہیں، میں نے امتحان دینا ہے اور میں نے کامیاب ہونا ہے. یہ زندگی کی مثالیں ہیں کہ اس آخرت کے اتنے بڑے امتحان کے لیے ہماری کتنی سوچ، کتنی فکر ہے، کتنی تیاری ہے، کتنی محنت ہے ہماری. ہم اس کے لیے کس درجے فکر مند ہیں؟ ذرا سا بھی کوئی احساس، ذرا سی بھی کوئی فکر. لاہور کے اندر اجتماع شروع ہے، تبلیغی جماعت کا لاہور کا اجتماع. اصل میں یہ اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے. یہ رائے ونڈ کے اندر ہوتا ہے، یا لاہور کا رائے ونڈ کے اندر تو عالمی ہوتا ہے اور لاہور کا مختلف مواقع پہ ہوتا ہے. تو یہ اجتماع جو ہے دراصل وہ یہی فکر، یہی سوچ ہے، یہی سوچ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہوں، اس دنیا کی زندگی میں کیسے ہم محنت کریں، کیسے ہم راستہ اختیار کریں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں. جو وہاں جائیں تب بھی یہ فکر ہے، اور اگر کوئی وہاں نہیں بھی جا پاتا تو یہ فکر ہم سب کی ہے کہ کیسے ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے. اب جہاں لیٹے ہوئے تھے نا، وہاں نیچے یہ پرالی جو ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اس طرح کی کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی تھی، اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے. تو چادر مبارک تھوڑی سی آپ کی وہ اتر گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے جسم پر پیچھے کمر پر نشان ہی نشان پڑے ہوئے. ظاہر ہے انسان گھاس پہ لیٹ جائے اور تنکوں پہ لیٹ جائے تو جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں. تو پیچھے آپ کی کمر مبارک کے اوپر نشان ہی نشان، تو رو پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کافروں کو دیکھیں، کیسے لباس، کیسے بستر، کیسے آرام دہ جگہیں، اور کہاں آپ اللہ کے نبی امام الانبیاء
اور زمین پر لیٹے ہیں تو جسم کے اوپر نشانات